نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ جیسا کہ میں پچھلے موضوع میں بات کر رہی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو بہت سختیاں آپ پر آئیں، لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ آپ نے بہت سی سختیاں جھیلیں، بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ ایک بار عتبہ بن ربیعہ قریش کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، محمد کیا چاہتے ہو؟ کیا مکہ کی ریاست؟ کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی؟ کیا دولت کا ذخیرہ؟ ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہیں کہ کل مکہ تمہارے زیر فرمان ہو جائے، لیکن ان باتوں سے باز آؤ۔ عتبہ کو اس درخواست کی کامیابی پر پورا یقین تھا، لیکن ان سب ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں۔ اے محمد کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس سیدھے اسی کی طرف جاؤ اور اسی سے معافی مانگو۔ یہ آیتیں ہیں سورہ حامیم سجدہ سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی اور تم خدا کے شریک قرار دیتے ہو؟ یہی سارے جہان کا پروردگار ہے۔ عتبہ واپس گیا تو وہ عتبہ نہ تھا۔ اس نے قریش سے جا کر کہا کہ محمد جو کلام پیش کر رہا ہے وہ شاعری نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے۔ میری رائے ہے یہ کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، لیکن وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ جائیں گے تو بھی اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ جائیں گے تو یہ تمہاری ہی عزت ہے، ورنہ عرب ان کو خود فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے یہ رائے نامنظور کی۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا۔ آن حضرت کے اعمال میں سے حضرت حمزہ کو آپ سے خاص محبت تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امام میں سے حضرت حمزہ کو آپ سے خاص محبت تھی۔ وہ صرف 2-3 برس آپ سے بڑے تھے اور ساتھ کھیلے تھے، دونوں نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتہ سے بھائی بھائی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ کو ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک دن حضرت حمزہ کو ابو جہل کی گستاخیوں کی خبر ملی۔ حضرت حمزہ غصے سے بے تاب ہو کر 3 کمان ہاتھ میں لیے حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوش حمایت میں انہوں نے اسلام کو اظہار کر دیا، لیکن گھر پر آئے تو مردو تھے کہ آبائی دین کو دفتن کیوں کر چھوڑ دیا۔ تمام دن سوچتے رہے، بالآخر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے۔ 2 ہی 4 روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 17واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ حضرت عمر کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ ان کے خاندان کی کنیز بھی تھی جس نے اسلام قبول کر لیا، اس کو بے تحاشا مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے، دم لے لوں گا پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر خود ذات نبوی کی قتل کا ارادہ کیا، تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی۔ قرآن کے اجزاء چھپا لیے لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیا آواز تھی؟ بولیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہوئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اسلام کی محبت اس سے بالا تر تھی۔ بولی، عمر جو بن آئے ہو لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی۔ فرمایا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ نے ان کو قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ زمین
زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے خدا کی تسبیح پڑھتا ہے، خدا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہو جاتا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمینوا باللہ ورسولہ، خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں اور یہ کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جو کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی، صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ نے کہا آنے دو ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کے پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا، نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا ایمان لانے کے لیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کے تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کیا۔ اس وقت 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے۔ جب عمر اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔